یہ ماں باپ چیز کی ہے، ماں باپ دی حیثیت کی ہے، ماں باپ دی قدر کی ہے۔ جس طرح میں لباس پہنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اچھا گھر اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اچھی گڈی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اچھا کاروبار اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے۔ جس طرح یہ ساریاں چیزاں ساڑھے واسطے نعمت نے، اسی طرح بھی سانو لوریاں دین والی ساڑھی ماں بھی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، ساڑھے نال محبت کرن والا ساڑھا باپ بھی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے۔ تو فرق کی ہے؟ میرے حضور دے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق یہ ہے کہ جنیاں بھی نعمتاں نے ہر چیز دا نعم البدل ہے، پر لوریاں دین والی ماں دا نعم البدل کوئی نہیں۔ لوریاں دین والی ماں دا نعم البدل نہیں ہے گا، محبت کرن والے باپ دا نعم البدل کوئی نہیں۔ میرے حضور دے غلاموں، جس بندے دے ان دے والدین راضی ہو گئے اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک اور سنا دیں، تاجدار مدنی لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہون گے جڑے مرن دے دنیا تو بعد وچ ذلیل پہلے ہون گے۔ 3 بندے ایسے ہون گے مرن دے بعد وچ دنیا وچ ذلیل پہلے ہون گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 بندے کیڑے نے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ شخص جڑا ظالم ہوئے، جڑا لوگاں تے ظلم کرتا ہوئے، مرے دا بعد وچ پہلے دنیا وچ ذلیل ہوئے گا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا شخص ہوئے جڑا زانی ہوئے، جڑا زنا کرتا ہوئے، مرے گا بعد وچ لیکن دنیا تے پہلے ذلیل ہوئے گا۔ تیسرا شخص میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوئے گا۔ ماں باپ دا گستاخ جڑا ہوئے گا مرے دا بعد وچ لیکن دنیا تے پہلے ذلیل ہوئے گا۔ ایک سوالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانو کس طرح پتہ چلے گا کہ ساڑھے نماز قبول ہو گئی ہے؟ سانو کس طرح پتہ چلے گا کہ ساڑھے روزے زکوٰۃ حج قبول ہو گیا ہے؟ سانو کس طرح پتہ چلے گا ساڑھے فرض و واجبات قبول ہو گئے نے؟ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر وچ ماں ہیگی ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہیگی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ ہیگا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہیگا ہے۔ فرمایا جا گھر جا کے ویکھ، جے تیرے ماں باپ تیرے تے راضی نے تے پھر تیرے روزے نماز حج بھی قبول ہے، تیرے فرض و واجبات بھی قبول ہے۔ جے تیرے ماں باپ تیرے تے ناراض نے تے پھر تیرے روزے زکوٰۃ حج کوئی چیز قبول نہیں۔ یہ پتہ چلیا میرے حضور دے غلاموں، جس تے ماں باپ ناراض ہون اس دے روزے نماز بھی قبول نہیں ہوندے۔ روزے نماز بھی ادوں ہی قبول ہوندے نے جدوں تک ماں باپ ناراضی ہو جان۔ یہ ماں باپ بڑا شفیق رشتہ ہے، بڑا کریم رشتہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا ذکر کیتا، بلکہ اپنی عبادت دے نال نال اللہ تعالیٰ نے دا حکم دیتا۔ تو قرآن پاک دا یہ اصول ہے کہ ایک آیت کے اندر اگر 2 حکم آ جاون تو دوویں مننے فرض نے، مننے فرض نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ پہلا حکم منے دوسرا ترک کرے، اللہ تعالیٰ ان کا پہلا حکم بھی قبول نہیں فرماندا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے مقام تے ارشاد فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی بندہ نماز قائم کرے تو زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو اور اس دے رسول دی اطاعت کرو۔ اگر کوئی بندہ اللہ دی اطاعت کرتا ہے تو اس دے رسول دی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت بھی قبول نہیں کرتا۔ تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو اور حسن سلوک اور احسان کرو اپنے والدین دے نال۔ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے والدین دے نال حسن سلوک نہ کرے، اللہ تعالیٰ انہی اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ انہی جڑی عبادت کیتی ہوندی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ عبادت تو اس ویلے ہی قبول ہوئے گی جس ویلے ماں راضی ہوئے گی، جس ویلے باپ راضی ہوئے گا۔ عبادت تو اس ویلے ہی قبول ہوئے گی جس بندے تے جے ماں راضی ہوئے گی، جس بندے تے باپ راضی ہوئے گا۔ ماں باپ کس حیثیت دے مالک نے، انہاں دا بار بار ذکر کیوں کیتا گیا، انہاں دی قدر کیوں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک سے پہلے بھی سنی، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ پیار نال اپنے ماں باپ دے چہرے کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ نے مقبول حج دا ثواب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ
مقبول حج دا ثواب عطا کرتا ہے۔ شرط اے نہیں کہ باپ نمازی ہوئے، شرط اے نہیں کہ باپ متقی ہوئے، شرط اے بھی نہیں کہ باپ پرہیزگار ہوئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ مزدوری کرن والا ہے، اندے چہرے دی بھی زیارت مقبول حج دا ثواب ہے۔ اگر تیرا باپ پھیری لان والا ہے، اندے چہرے دی بھی زیارت مقبول حج دا ثواب ہے۔ میرے حضور دے غلاموں، حدیث پاک یہ تے ختم نہیں ہوئی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس نقل کیتا تے فرماندے نے کہ جڑا شخص اپنے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا کردا ہے۔ جڑے بندے دے جڑے شخص دے والدین وفات پا گئے نے، وہ کی کرے؟ کہ فرمایا وہ پتر پریشان نہ ہوئے، وہ پتر پریشان نہ ہوئے، جمعے والے دن اپنے والدین دی قبر مبارک تے جا کے والدین دی قبر دی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ قبر دی زیارت کرن دی وجہ دے نال انہوں مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قبر دی زیارت کرن دی وجہ دے نال مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ یہ بڑی عظمت والے ماں باپ نے جنہ دی قبر دیکھا، اللہ تعالیٰ مقبول حج دا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جنہ والدین دی قدر کیتی، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی مرتبے مقام دیتے۔